وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائل کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حصار کرنے کا طریقہ پارٹ 2۔ حصار کرنے کا طریقہ پارٹ 2۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ حصار کرنے یعنی ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال کو صبح شام، شب و روز آفات، حادثات، بلیات، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں، حاسدوں، شیطانوں اور دشمنوں و دکھ درد، ان سب سے بچنے اور حفاظت میں رہنے کو حصار کہتے ہیں یا قلعہ بندی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو صبح شام ایک گارڈ میں رہنے کے لیے، ایک روحانی گارڈ میں رہنے کے لیے رہنے کو حصار کہتے ہیں، قلعہ بندی بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم ناظرین اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ الرحمن بات کریں گے، اور یہ حصار کرنے کا طریقہ صبح شام سوتے وقت اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ہم کیسے حفاظت میں، سیکیورٹی میں ہم لے لیں اور باندھیں، اس کی تاکید، اس کی تعلیم ہمارے آقا نے، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی، اور ہمارے مالک خالق ہمارے رب نے بھی ہمیں بتائی اور سکھایا ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ 3 آسان عمل، حصار کرنے کا طریقہ 3 آسان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں میں اس موضوع پر، اسی نام سے، حصار کرنے کا طریقہ کے نام سے، جو ایپیسوڈ نمبر 7 ہے، ہمارا 7 ہے، تو وہاں ہم نے تفصیل سے کچھ عمل بتائے ہیں، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج یہاں اسی نام سے، اسی موضوع سے 3 آسان عمل جو ہم بہت آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، اور صبح شام اس کو ہم کریں، اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی بیوی بچوں کو بھی اس کی ہم تاکید کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آئیے عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک خاص بات کہہ دوں، جو میں اپنے اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں، اور اس سے پہلے والے حصار کرنے کا طریقہ میں بھی بتایا تھا، اور حمزات کے حفاظت کا جو ہمارا ویڈیو ہے، تو اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ 2-4 عمل ایسے ہیں جو زندگی میں ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی تاکید کرنا چاہیے کہ گھر سے نکلنے وقت کی دعا، پھر ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر وہاں کی دعا، پھر جب ہم واپس اپنے گھر آئیں گے گھر آنے کی دعا، اور رات سوتے وقت کی دعا، اور اسی طرح سے ٹوائلٹ اور باتھ روم میں جانے سے پہلے کی دعا۔ تو یہ سب دعائیں، ان سب دعاؤں کو اپنی زندگی میں معمول بنا لینا چاہیے، یہ ضروری بھی ہے، اور بہت آسان دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم کر سکتے ہیں، اور یہ سب ہمارے ضرورتوں کی ہے، ہمارے سیکورٹی کے لیے ہے، ہمارے سیفٹی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے ڈیفینس فرسٹ، تو یہ سیفٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، اور یہ سب روحانی تدبیریں ہمارے آقا نے، ہمارے رب نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں، بس صرف ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آئیے آج کے اصل ٹاپک پر، جو 3 خاص عمل لے کر کے میں آیا ہوں۔ یہ بہت آسان عمل ہے، اور ہمارے بزرگوں کی زندگی میں، بزرگوں کی خانقاہوں میں، ان کے گھروں میں ان سب آسان عملوں کا پڑھنے کا رواج ہے، دستور ہے، یہ معمول میں ہے، تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی روحانی گارڈ میں رکھیں، تاکہ زندگی جو ہے خوشحالی کے ساتھ گزرے، اور دنیا آخرت کی تمام بھلائی ہمیں نصیب ہو۔ تو آئیے ناظرین، آسان عمل ہے صبح شام کا ایک پڑھنے کا۔ آپ ایک دعا ہے،
ایک دعا ہے صبح شام پڑھنے کا، مغرب بعد ہو اور مغرب بعد، فجر بعد اور مغرب بعد، یا جب آپ سو کر اٹھیں اور مغرب بعد یا عشاء بعد سونے سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو آپ سب سے پہلے دعا کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ آئیے ناظرین، یہ دعا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف ایک مرتبہ، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی ایک مرتبہ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص ایک مرتبہ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق ایک مرتبہ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ ناس ایک مرتبہ۔ پھر یہ دعا، یا عزیز یا حمید یا ذا العرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید ایک مرتبہ۔ پھر درود شریف ایک مرتبہ۔ ناظرین، اصرف عنا کی جو دعا ہے اوپر میں، اصرف عنا میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر پہنچ کر اپنی پریشانی اور اپنی ضرورت کا خیال کریں گے۔ ہاں، یا عزیز یا حمید یا ذا العرش المجید اصرف عنا، یہاں پر اصرف عنا میں اپنی پریشانی اور اپنی ضرورت کا خیال کر کے پھر شر کل جبار عنید اس کو پورا کر لیں۔ تو ناظرین، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا۔ یہی دعا ہے، بہت آسان دعا ہے اور ایک ایک مرتبہ پڑھنے کی دعا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلیوں میں، سب سے پہلے تو آپ اپنے سینے میں دم کر لیں، دم کر لیا، پھر ہتھیلیوں کو پھیلا کر کے اپنے ہتھیلیوں میں تھک تھکا کر دم کیجیے گا، ایسے دم کیا۔ اب آپ سر کے پیچھے سے شروع کریں گے، سر کے پیچھے سے ایسے لا کر کے اور چہرہ کو آپ ایسا پھیر لیں گے۔ اس کے بعد آپ سینے سے، پیٹ سے لے کر کے نیچے تک آپ پھیر لیں۔ اب دونوں کاندھے میں ایسے پھیریں اور پھر اس کے بعد بغل میں ایسے آ کر کے بغل میں آپ ایک مرتبہ ایسے پھیریں اور اس ہاتھ کو اوپر میں 3 مرتبہ جھاڑیں، ایسے۔ پھر بائیں بغل میں اسی طرح سے آپ بغل کو لا کر کے ایک مرتبہ کریں، اوپر میں 3 دفعہ ایسے جھاڑیں، ایسے پھیریں۔ اس کے بعد آپ پھر کمر میں کرتے ہوئے، آگے پیچھے سے ہوتے ہوئے، دونوں ٹانگ ہوتے ہوئے دونوں پیروں کی طرف آپ پھیر لیں، بس یہی اسی طریقے سے آپ کریں۔ ایک ایک مرتبہ دعا کو پڑھنی ہے اور اس طرح سے آپ اپنے بدن کو باندھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے بدن کو باندھ لیا، اپنے حصار کر لیا، اپنے آپ کو آپ نے صبح شام کے لیے، صبح سے شام کے لیے اور شام سے صبح تک کے لیے اپنی قلعہ بندی کر لی، اپنے آپ کو روحانی سیکورٹی میں دے دیا۔ اور یہاں ایک خاص بات کہ ناظرین، عورتیں جو ہیں وہ ناپاکی کے دنوں میں اس عمل کو حفاظت کی نیت سے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر تلاوت کی نیت اور ثواب کی نیت نہ ہو، حفاظت کی اور دعا کی یہ نیت ہو تو آپ، ہماری عورتیں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ تو مرد و عورت اس کو پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، تمام زندگی اس کا عمل اپنی زندگی کے معمول میں رکھیں۔ تو یہ تو ایک دعا تھی ناظرین صبح شام کی۔ اب دوسرا عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ ہم جو 5 وقت کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، تو 5 نمازوں کے سنت نوافل کے بعد، 5 نمازوں میں سنت کے بعد جو ہم نفل پڑھتے ہیں، جو نفل نماز پڑھتے ہیں، تو نفل نماز میں اور مغرب کی نماز کے بعد جو کچھ ہمارے بھائی بہن اوابین کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہے تو 6 رکعت کی نفل نماز اوابین کے نام سے مشہور ہے۔ تو اوابین کی جو نماز ہم مغرب بعد بھی پڑھتے ہیں، یا پھر ہم کوئی اوابین کو نہ پڑھے تو 5 وقت کی تو نماز پڑھتے ہی ہیں، فرض کے بعد ہم سنت پڑھتے ہیں اور لاسٹ میں ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ تو اس نفل میں آپ دونوں رکعتوں میں سورہ فلق اور ناس کو پڑھ لیا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس۔ 5 وقت میں آپ جب بھی نفل پڑھیں گے، یہ پہلی رکعت میں فلق، دوسرے میں ناس، یعنی فلق اور ناس اپنے نفل نمازوں میں اس کا پڑھنے کا اہتمام رکھیں جب بھی آپ نفل پڑھیں، ان نفلوں میں۔ مگر جو حافظ قرآن ہے تو ان کے لیے علیحدہ یہ مستثنی بات ہے، پھر وہ تو اپنے قرآن کو نکالیں، ان کے لیے قرآن پڑھنا ہی ان کا حصار ہے۔ مگر عام آدمی کے لیے یہ نفل کے بعد، نفل میں سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنے کا اہتمام رکھ لیں۔ یہ بہترین اور آسان اور زبردست حصار ہے۔ تمام آفات، بلیات، شیطان، جادو ٹونا، حاسدوں، دشمنوں، ان سب سے بچنے کے لیے بہترین اور آسان یہ حل ہے، آسان عمل ہے، آسان اپائی ہے۔ تو ناظرین، یہ 2 عمل ہوا۔
جس کو ہم 5 وقت کی نمازوں میں اس کو ہم پڑھیں گے، کریں گے۔ تیسرا ہے ہفتے میں ایک دن کا، ہفتے میں ایک دن، پورے ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد تمام نمازوں سے فارغ ہو جانے کے، سنت نوافل کی سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، اسی جگہ اٹھنے سے پہلے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ یہ عمل کو کر لیں۔ اور جو ہمارے عورتیں ہیں وہ گھر میں، اپنے گھروں میں جو ظہر کی نماز پڑھیں گے جمعہ کے دن، تو ظہر کی نماز کے بعد اس کو یہ عمل کر لیں، مرد مسجد میں کر لیں اور عورتیں اپنے گھر میں کر لیں۔ عمل آسان ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل ہو سورہ، اور 7 مرتبہ سورہ فلق، اور 7 مرتبہ سورہ ناس، علیحدہ علیحدہ۔ سورہ اخلاص کو ایک ہی دفعہ 7 مرتبہ، سورہ فلق کو ایک ہی دفعہ 7 مرتبہ، سورہ ناس کو ایک ہی دفعہ 7 مرتبہ۔ تو بس یہ 7 7 7 یہ تینوں کو آپ 7 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے سینے میں دم کر کے دعا کر لیں۔ بس ناظرین، یہ پورے ہفتہ کے لیے آپ کا حصار ہو گیا، پورے ہفتہ کے لیے، ہفتے میں ایک دن، پورا ہفتہ کے لیے۔ تو ناظرین، یہ 3 عمل میں نے آپ کو بتائیں، بہت آسان ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے۔ اور اپنی بیوی بچوں کو بھی ہم تاکید کریں، اپنی بیوی بچوں کو بھی تاکید کریں کہ سبھی اس پر عمل کریں، اور بھی اپنے دوستوں بھائیوں کو بھی آپ بتائیں، پوری امت اس عمل کو کرے الحمدللہ۔ تو ناظرین، ہم نے 3 آسان عمل بتا دیے حصار کرنے کا، اپنے آپ کو حفاظت باندھنے کا۔ بہت مشکل نہیں ہے کہ بھیا اتنی بڑی بڑی صورتیں نہیں ہیں کہ ارے کون پڑھتا ہے اتنی لمبی لمبی صورت، اتنی لمبی لمبی آیتیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، صبح شام کرنا ہے اور ایک ایک دفعہ کرنا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اللہ کے فضل سے تمام مسلمانوں کو تو یاد ہی ہے الحمدللہ۔ اور دوسرے کہ ایک ایک دفعہ پڑھنا ہے وہ عمل، اور پھر ہم نماز پڑھتے ہی ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، ہم پڑھتے ہیں، تو 5 وقت کی نمازوں میں جو نفل پڑھیں گے اس میں ہم فلق اور ناس کو پڑھیں گے۔ اور پورے ہفتے میں جمعہ کی نماز الحمدللہ مسلمان پڑھتا ہی ہے، تو جمعہ کی نماز کے بعد ہم بیٹھے بیٹھے سورہ اخلاص، فلق، ناس ہم پڑھ لیں گے۔ کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ اب دیکھیے نا، جو لوگ سورہ یاسین شریف، سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ واقعہ، کتنی لمبی لمبی صورت ہے، مگر جو لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے اسے یاد کرا دیتے ہیں، اور یاد ہونے کے بعد عزم آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو جب آپ پڑھتے رہیں گے تو وہ پھر یاد ہو جائے گا، پھر وہ اپنی ہیبٹ میں، اپنی عادت میں وہ عمل آ جائے گا جی۔ اور پھر ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، اس میں ہماری حفاظت بھی ہے جی۔ تو ہمارے بھائی بہن اس کو سب کریں، تمام مومن مرد و عورت اس عمل کو کریں، ان تینوں عمل کو، بہت آسان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو ناظرین، میرا اگلا ایپیسوڈ ہوگا حاضرات کا آسان طریقہ، یہ عاملین حضرات کے لیے یہ ہوگا، حاضرات کا آسان طریقہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن پھر اس ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور ناظرین، انشاءاللہ الرحمن اس اگلے ایپیسوڈ کے بعد سے ہمارا جو ایپیسوڈ آئے گا تو وہ بیماریوں کے اوپر آئے گا، بخار کا روحانی علاج، دمہ کا روحانی علاج، بواسیر کا روحانی علاج، اور جونڈس کا روحانی علاج، پیٹ درد، سر درد، کمر درد، ان سب کا روحانی علاج، حمل ٹھہرنے کا روحانی علاج، اور ہارٹ کا جو مرض ہے اس میں روحانی علاج، اور ہکلا پن اس کا روحانی علاج، اور ڈپریشن کا روحانی علاج، مائگرین کا روحانی علاج، انشاءاللہ الرحمن ان تمام بیماریوں پر ایپیسوڈ بنے گا جو آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اور اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے اور ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔